السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ورچوئل یونیورسٹی میں MCS اور MIT میں ایڈمیشن کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے۔ یہ MCS کی جو ڈگری ہے ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس 2 ایئر پروگرام ہے اور 4 سیمسٹرز اس میں لگیں گے۔ ایلیجبلٹی کرائیٹیریا میں BA BSc پاس ایسے اسٹوڈنٹ جن کے نمبر 45% ہیں وہ داخلے کے اہل ہوں گے، جبکہ ان کے سبجیکٹس بیچلر میں میتھ، فزکس، کمپیوٹر سائنس، کامرس، اسٹیٹ، اکنامکس، انجینئرنگ ہونا مسٹ ہے۔ ایسے اسٹوڈنٹ جو BA سمپل BA کے ساتھ انہوں نے پاس کیا ہے، اسلامیات، پنجابی یا الیکٹیو کوئی اور سبجیکٹ کر کے ان سبجیکٹ کے علاوہ، تو وہ MCS میں داخلے کے اہل نہیں ہوں گے۔ دوبارہ بتاتا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے میتھ، فزکس، کمپیوٹر نہیں پڑھا یا کامرس، اسٹیٹ اور اکنامکس انجینئرنگ نہیں پڑھی تو وہ داخلے کے اہل نہیں ہوں گے۔ وہی اسٹوڈنٹ داخلہ کے اہل ہوں گے جنہوں نے ان میں سے کوئی ایک بھی سبجیکٹ پڑھا ہے۔ اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے جو بچوں نے BA پاس کیا ہے انہوں نے کمپیوٹر پڑھا ہے، لیکن وہ کمپیوٹر پڑھا ہے انہوں نے 100 نمبر والا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کمپیوٹر اسٹوڈنٹ BA کے اگر انہوں نے 200 نمبر والا کمپیوٹر کا سبجیکٹ پڑھا ہے تو وہ ایلیجیبل ہیں، اگر انہوں نے 100 نمبر والا کمپیوٹر کا سبجیکٹ پڑھا ہے تو ایلیجیبل نہیں ہیں، یا اگر انہوں نے PhD کیا ہوا ہے تو بھی وہ ایلیجیبل ہیں۔ یعنی کہ MCS اور MIT میں ایڈمیشن کے لیے کوئی سا ایک سبجیکٹ آپ کا ہونا چاہیے میتھ، اسٹیٹ سے متعلقہ، جیسے ہم نے ضروری بات کی۔ کورس ایگزمپشن اس میں الاؤ ہے۔ اگر آپ کسی اور یونیورسٹی سے MCS کر رہے تھے اور وہ انکمپلیٹ ہے تو وہ اس یونیورسٹی میں ایگزمپٹ ہو سکتا ہے۔ ایسے تمام سبجیکٹس جو MCS کے سبجیکٹس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ہیں وہ ایگزمپٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا گریڈ کم از کم B گریڈ ہونا مسٹ ہے۔ C اور D والے ایگزمپٹ نہیں ہوتے، B یا B سے ابو والے ایگزمپٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ایگزمپشن کرانی ہے تو ایڈمیشن کے وقت ایک ایگزمپشن کا فارم ہوتا ہے، وہ آپ ہم سے فل کروانا یاد رکھیے گا۔ جیسے کہ اگر فرسٹ سیمسٹر کی بات کی جائے تو فرسٹ سیمسٹر میں یہ سبجیکٹس ہیں۔ اب جو دوسری یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ پڑھ کے آئے ہیں ان کے وہاں کوڈ کا نام چینج ہوگا، CSI ہوگا یا CS ہوگا یا CSS، اس طرح کر کے کوئی بھی سبجیکٹ کا کوڈ ہو سکتا ہے، ہر یونیورسٹی کے کوڈ الگ ہیں، لیکن سبجیکٹ کا ٹائٹل یہی ہو، تھیوری آف آٹومیٹا انہوں نے پڑھی ہوئی ہو، ڈیٹا کمیونیکیشن پڑھی ہے، تو ایسا کوئی بھی سبجیکٹ جو انہوں نے پاس کیا ہوا ہے وہ ایگزمپٹ ہو سکتا ہے۔ پہلے سیمسٹر میں اسٹوڈنٹ جو بھی داخلہ لے گا وہ یہ سبجیکٹ پڑھے گا۔ پہلے اسٹوڈنٹ میں عموماً ایک بچے نے میرے سے سوال کیا تھا کہ سر میں پہلے سیمسٹر میں داخلہ لیا، اب میں اپنا سیمسٹر فریز کرانا چاہتا ہوں، تو پہلا سیمسٹر میں سیمسٹر فریز نہیں ہوتا۔ آپ دوسرے یا تیسرے سیمسٹر میں ہیں اور کسی بھی وجہ سے اپنا سیمسٹر فریز کرانا چاہتے ہیں تو سیمسٹر فریز ہو سکتا ہے۔ تو پہلے سیمسٹر میں آپ یہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں، دوسرے سیمسٹر میں آپ یہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں، تیسرے سیمسٹر میں الیکٹیو یہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں، چوتھے سیمسٹر میں کچھ الیکٹیو سبجیکٹ بھی ایڈ ہو جاتے ہیں اور چوتھے سیمسٹر میں آپ کے یہ سبجیکٹ آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ فیس کی ڈیوریشن کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 17,550 آپ کی ایڈمیشن کے وقت فیس ہوگی اور اس کے بعد 5 مہینوں کی فیس ہوگی، ہر مہینے 3,450 روپے۔ جو چھٹا مہینہ ہے وہ آپ کا 17,550 میں شامل ہے۔ اس طرح سے ایک سیمسٹر کی فیس یہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔
یعنی کہ 3,450 آپ نے 5 مہینے دینے ہیں، اور جو ایڈمیشن والا مہینہ ہے اس میں آپ نے 17,550 فیس دینی ہے۔ پہلا سیمسٹر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا، جب دوسرا سیمسٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو سیمسٹر انرولمنٹ فیس ہوتی ہے 1,000 روپیہ، اس کے بعد منتھلی فیس ہوتی ہے 3,450، پھر اگلے مہینے پھر 3,450، پھر اگلے مہینے پھر 3,450، اس طرح آپ کی 5 مہینے 3,450 فیس ہوگی۔ ایم سی ایس ایک بہت ہی پاپولر اور بہت ہی ڈیمانڈنگ ڈگری ہے۔ ایم سی ایس کا بچہ ماسٹرز کر کے جاب کے لیے بآسانی اپنے آپ کو اپنی اسکل کے ساتھ، اپنی نالج کے ساتھ بآسانی اپنے آپ کو ارننگ پوائنٹ تک لا سکتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ جاب کرے، وہ آن لائن کام بھی کر سکتا ہے، اور موسٹلی ہمارے اسٹوڈنٹ جو ماسٹرز کر کے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ بآسانی کسی بھی سافٹ ویئر ہاؤس میں یا اپنا کوئی پروگرام فری لانسنگ کے تھرو یا اور بہت سے پلیٹ فارم ہیں، ان پلیٹ فارم کے تھرو اپنے نالج کو، اپنی اسکل کو، کیونکہ یہ ایک پریکٹیکل سبجیکٹ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آپ کو ایک اسکل مل رہی ہے، تو آپ اپنی اسکل کی بیس کے اوپر بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنی ارننگ جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کے لیے خدا حافظ۔ آپ کی کسی قسم کی کوئی کیوری ہو، کوئی کوشچن ہو، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے نمبرز ہیں۔ اس کے لیے جیسے ہی آپ نے ڈاکومنٹ کے لیے رابطہ کرنا ہو تو آپ اپنے میٹرک، انٹر، بی ایس سی کی مارک شیٹ اور آئی ڈی کارڈ اور پکچر کے ساتھ اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ کے ساتھ آپ ہم سے رابطہ کر لیں گے، تو ہم آپ کو مکمل گائیڈ کر کے آپ کا داخلہ کنفرم کروا دیں گے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔